السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ترمذی کی حدیث دیکھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خافا، جو شخص ڈرتا ہے، ادلجا، وہ شروع رات میں چل دیتا ہے۔ یعنی جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں کہیں منزل کھو نہ دوں، میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، کہیں دشمن مجھ پہ حملہ نہ کر دے، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ شروع رات ہی میں چل پڑے۔ شوق کی وجہ سے منزل پر پہنچنے کا شوق ہوتا ہے، منزل سے بھٹک جانے کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے، تو وہ پریکاشنز لیتا ہے اور وہ کوششیں کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور وہ شروع ہی رات میں چل پڑتا ہے تاکہ جلد از جلد اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ پھر فرمائے وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو دنیا کا راستہ بیان کر کے پھر آپ نے آخرت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ یہی معاملہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہارا جنت کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی جنت کے بارے میں تمہیں فکر ہونی چاہیے، خوف ہونا چاہیے ہم کہیں جنت کھو نہ بیٹھیں، تمہیں شوق ہونا چاہیے جنت تک پہنچنے کا۔ تو نیک کاموں کے اندر جلدی کرنے کی کوشش کرو، ہدایت کو ڈیلے نہیں کرو، ہمت پکڑو، کوشش کرو، توانائی حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ سے تم اپنا سودا کر لو، اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے، یعنی سستا نہیں ہے، اللہ کا سودا مہنگا ہے۔ اور یہ اللہ کا سودا کیا ہے؟ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھو اللہ کا وہ سودا جنت ہے۔ تو جنت کے بارے میں کمپلیسنٹ ہونا، کیئرلیس ہونا یا غفلت میں مبتلا ہو جانا، ایسے لوگوں کو جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یقیناً بہت مشکل نہیں ہے، لیکن بہت آسان بھی نہیں ہے، اور سستی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت ساری قربانیاں مانگتی ہے جنت، بہت کچھ جہاد ہے جو مانگتی ہے جنت، بہت محنت ہے، کوشش ہے، نفس کے اوپر قابو پانا ہے، اپنا تزکیہ کرتے رہنا ہے انسان کو، اپنی عبادات پر فوکس کرنا ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھتے رہنا ہے کہ کس کوالٹی کی عبادت کر رہے ہیں ہم، کوانٹٹی بھی دیکھنی ہے اور کوالٹی بھی دیکھنی ہے، تب کہیں جا کے ہم جنت خریدنے کے قابل بنیں گے۔ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہم کو وراثت میں مل جاتی ہیں، ہم نے کوئی محنت نہیں کری ہوتی، کسی اور کی محنت سے ہم دنیا میں بہت فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کی محنت سے اولاد فائدہ حاصل کر لیتی ہے، شوہر کی محنت سے بیوی فائدہ حاصل کر لیتی ہے، باپ کی محنت سے بچے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ بیوی کماتی ہو اور شوہر اس سے فائدہ حاصل کر لے، یعنی یا کوئی تحفہ دے دے ہم کو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جنت نہ تو وراثت میں ملے گی، نہ کوئی اور کما کر دے گا، نہ کوئی تحفے میں دے گا، اور نہ یہ ہے کہ کوئی رشتہ داری کے طور پہ ہمارا خیال کر کے کہ وہ خود بھی چونکہ مثال کے طور پہ کسی بہتر جگہ رہ رہے ہیں تو وہ ترس کھا کے، رحم کھا کے، رشتہ داری کا خیال کر کے یا ذی القربہ کے لحاظ سے ہمیں وہ جنت میں شامل کر لیں گے اپنے ساتھ، یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ خود کمانی ہے، خود ایویلیوٹ ہم کو کرنا ہے روز کہ آج میں نے کس طرح کا سودا کیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں خود اپنے سودے کو تو حقیقت ہے کہ ہم خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں اپنے پر۔ لوگوں کی تو نمازیں ہی پوری نہیں ہیں، اور جو ہے نماز وہ بھی کس کوالٹی کی ہے اس کے بارے میں بھی ہم خوب واقف ہیں اپنی جان سے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، خود اپنے آپ کو وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کیا معاملہ ہے۔ اخلاق کردار کا معاملہ دیکھ لیں، صبر کے بارے میں پڑھتے بہت ہیں، لیکن جب مرحلہ آتا ہے صبر کا تو کتنے لوگوں سے صبر ہو پاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لیکن جب اریٹیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں یاد ہونے کے باوجود بعض دفعہ ہمارا عمل جو ہے وہ ہمارے علم کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو جب یہ احادیث ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ ریمائنڈر تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان انٹروسپیکشن کرتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جنت کے لیے محنت کروں جیسے کہ جنت کے لیے محنت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے بارے میں چاہیے کہ لوگ خواہش کریں، خواہش کرنے والے خواہش کریں، اس کے بارے میں چاہنے والے چاہیں۔ جنت حاصل کرنا تمنا ہونی چاہیے، خواب ہونا چاہیے جنت حاصل کرنا،
مقصد ہونا چاہیے ہماری زندگی کا. اللہ کرے میرا اور آپ کا آخری ٹھکانہ جنت ہو. اگلی حدیث ہے سعد رضی اللہ عنہ سے. قال فرماتے ہیں سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول آپ فرما رہے تھے ان اللہ یقیناً اللہ یحب العبد اللہ محبت کرتا ہے بندے سے. کیسے بندے سے محبت کرتا ہے؟ التقیہ متقی، الغنیہ غنی سے مراد کیا؟ غنی سے مراد ایک تو ہم لیتے ہیں کہ فلاں شخص غنی ہے یعنی پیسے والا، تو پیسے والے کو بھی ہم غنی کہتے ہیں، لیکن غنی یہاں دراصل آ رہا ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، جو لوگوں سے توقعات نہ رکھے، لوگوں سے مانگتا نہ پھرے، اس کو غنی کہا گیا. التقیہ متقی، الغنیہ غنی، الخفیہ چھپا ہوا، گمنام ہو، شہرت کا طالب نہ ہو، اس کا یہ ارمان نہ ہو کہ میں بہت مشہور ہو جاؤں، جہاں جاؤں لوگ مجھ کو پہچانیں اور مجھ کو جھک جھک کر سلام کریں اور میرے ساتھ کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ، کوئی امتیازی سلوک ہے جو کہ کیا جائے اور لوگ میری نیکی کی وجہ سے میری عزت کریں. اللہ تعالیٰ ہر نیک متقی مومن کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اگر کوئی چھپ نہیں سکتا کسی وجہ سے، تو اتنا ہی مشہور ہو گیا کہ نہیں چھپ پاتا، لیکن اس نے اپنی خواہش کبھی نہیں کری کہ میں مشہور ہو جاؤں، لیکن بہرحال لوگ اس کو پہچان گئے ہیں، وہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ظاہر مختلف ہے، اس کی اپنی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن یہاں جس کی بہت تعریف کی گئی ہے کہ متقی ہے، غنی ہے اور چھپا ہوا ہے، لوگ جانتے نہیں اس کو، بس اللہ اور اس کے درمیان اس کی نیکی ایک راز کے طور پر ہے. تو اس سے ہمیں کیا انسینٹیو ملتا ہے کہ اپنی نیکیاں کر کے چھپا لینا چاہیے، اپنی نیکیوں کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے، نوافل کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے. فرض کا ذکر بھی اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کر سکیں، تاکہ ان کو یاد دلا سکیں، ریمائنڈر ہو جائے ان کے لیے کہ تم کو بھی نماز پڑھنی ہے. اور پھر اس میں بھی اپنی نیت کے بارے میں ذرا انسان محتاط رہے. بعض دفعہ شیطان اس طرح بھی حملہ کرتا ہے کہ اپنی نیکی کا تذکرہ کرو اور ہم کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں نیکی کا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں دراصل دوسروں کی رہنمائی کے لیے کرنا ہے تم کو یہ کام، اور دوسروں کی رہنمائی اس میں کوئی ہو نہیں رہی ہوتی، صرف اپنی تعریف چاہ رہا ہوتا ہے انسان. تو لوگوں کے آگے نیک بننے کی ہم کوشش نہ کریں. جو نیک ہے، جو متقی ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ متقی ہے، ہم اپنی طرف سے محنت کوشش کرتے رہیں. اللہ کرے کہ ہمارے تقوی سے لوگوں کو اور ہمارے تقوی سے معاشرے کو اور ہمارے تقوی سے خود ہمیں فائدہ پہنچے. بات یہ ہے. تو یہ بہت بڑی بڑی خوبیاں ہیں جن کا کہ ذکر کیا گیا ہے یہاں پر. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور لوگوں کی طرف سے بے نیاز ہونا ہے، توقعات نہیں رکھنی. اسی سے شکایتیں ہوتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں، دنیا پر فوکس بڑھتا ہے. اللہ دینے والا ہے، لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ اور خفی جب اللہ دیکھ رہا ہے تو لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم آج کل کیا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا اللہ والا کون ہے؟ جو فلاں ٹی وی کے چینل پر آتا ہے، فلاں جس کا یوٹیوب چینل ہے، فلاں جو کہ اس کا نام اتنا مشہور ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان علماء مشہور ہیں اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ وہ قدر اور منزلت رکھتے ہوں جتنی کہ ان کو دنیا میں ملی. یہ ہماری اللہ سے دعا ہے ان تمام علماء کے لیے. لیکن یہ بھی اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے کتنے ہی نیک بندے ہیں جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کتنے نیک ہیں. تو اگر دنیا کی شہرت نہیں ملی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں مقبول نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبولیت بھی نہیں ملی. اور یہاں کی مقبولیت کو قبولیت کا معیار بھی نہ کبھی بنائیں. ہم کبھی نہ سوچیں کہ جو یہاں اتنا مقبول ہے وہ اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے اس کا عمل. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، جو جتنا یہاں مشہور ہو مقبول ہو اللہ کے اس سے زیادہ مشہور اور مقبول ہو. لیکن یہ کرائٹیرین ہے نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بالکل چھپا ہوا ہو، خفی ہو، کوئی نہ جانتا ہو اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہو اس کا. جیسے کہ حدیث میں ہم کو مضمون ملتا ہے کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کے سروں میں مٹی پڑی ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ریسورس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ نہا دھو کر اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا ہی کر لیں، اور کپڑے بھی ان کے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، پھٹے حال ہیں. یعنی کسی کے گھر اگر جائیں اور
ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو لوگ اپنے پاس بٹھانا نہ چاہیں ان کو، اگر کہیں وہ رشتہ ڈالیں تو لوگ رشتہ نہ دیں ان کو، یہ ان کا حال ہے۔ اور اصحاب صفہ ایسے ہی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دنیا نہیں تھی، اور ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لا یسألون الناس الحافا، یاد ہوگا کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دن کے 4 دن کے فاقے ہوتے تھے، حتیٰ کہ فاقے ہونے کی وجہ سے اور کمزوری ہونے کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگتی تھی ان پر، لیکن کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں ایک طرح سے پڑا ہوا ہوتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے دورہ پڑ گیا ہے میرے اوپر، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کتنی شدت کی بھوک لگ رہی ہے۔ تو ایسے لوگ کہ کہیں اگر وہ رشتہ دیں تو لوگ رشتہ نہ دیں، لیکن اللہ کے ہاں مقام ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام سے کسی چیز پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو کچھ ایسے چھپے ہوئے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان کے بارے میں بتا دے تاکہ ہم ان کی صحبت اختیار کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پھر نیک بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غنی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی بنا دے۔ تب دیکھیں کہ یہاں پر یہ دعا آ رہی ہے، صحیح مسلم میں یہ دعا ہے، مسنون دعاؤں میں دعا نمبر 3، پیج نمبر 49۔ اللہم، اے اللہ، آتی، تو عطا فرما، جس کو نفسی، میرے نفس کو، تقواہا، اس کا تقوی، تقواہا میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہر نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تقوی الاٹ کر دیا ہے، رکھا ہوا ہے، جو مانگے گا اس کو مل جائے گا، جو کوشش کرے گا اس کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے میرے پاس 100 کا نوٹ رکھا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے میں نے ایک 100 کا نوٹ رکھا ہے، جو آ کر مانگے گا، جو چل کر یہاں تک آئے گا، میں اس کو دے دوں گی۔ اب یہ سن کر کوئی آ جاتا ہے، مانگ لیتا ہے، مل جائے گا، اور یہ سن کر بھی کوئی نہ آتا ہے، نہ مانگتا ہے، نہ اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی 100 کا نوٹ حاصل کر لوں، اس کو نہیں ملے گا۔ تو بات یہی ہے تقوی کی بھی، جس کے دل میں تقوی کی طلب پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو تم دوڑو اللہ کی طرف، اور جو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اس کے حصے کا تقوی دے دے گا۔ تو اللہ سے مانگیں، ہم مانگیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے، اللہ مجھے متقی بنا دے۔ اتنی بڑی نعمت ہے متقی ہونا، یہ اتنے ایکسیپشنل لوگ ہیں اور اتنے کم ہیں متقی دنیا کے اندر، اور کتنے فائدے ہیں تقوی کے۔ قرآن سمجھ میں آ نہیں سکتا بغیر تقوی کے، ہدایت مل نہیں سکتی قرآن سے بغیر تقوی کے۔ شروع ہی میں بتا دی اللہ نے ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی بغیر تقوی کے۔ سورہ مائدہ میں پڑھ لیا تھا ہم نے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اس بیٹے سے کہا تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کیا کہا تھا اپنے بھائی سے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تو متقیوں سے نیکیاں قبول کرتا ہے۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے تقوی کی، ہم محتاج ہیں، ہم کہتے ہیں تقوی کیوں اختیار کروں، واٹس ان اٹ فار می۔ تو نمبر 1 ہدایت ملے گی، نمبر 2 نیکیاں قبول ہوں گی۔ اور کیا فائدہ ہے تقوی کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ الطلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا، ہر مشکل سے۔ یہ فائدہ ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اس کو رزق عطا کرے گا، ریسورسز عطا کرے گا، نعمتیں عطا کرے گا۔ کہاں سے؟ من حیث لم یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا جہاں سے گمان بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ اور کیا فائدہ ہے تقوی کا؟ اور فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے متقیوں کے، نیکیاں قبول کرتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، ہدایت ان کو دیتا ہے، ہدایت ان کی بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دے دی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے ایسے نکال لیا کہ مکے میں آپ کے گھر کے باہر قریش کے جوان کھڑے رہ گئے ننگی تلواریں سوتے ہوئے، اور آپ ان کے بیچ میں سے گزر کر چلے گئے اور ان کو آپ نظر نہیں آئے۔ غار ثور میں آپ نے پناہ لی، کوئی گہرا غار نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ بہت ڈیپ کہیں کیو تھا اور آپ اندر کہیں چھپے ہوئے تھے، بس دو جیسے کہ پتھر کی سلیں آ کے جڑ جاتی ہیں دوسرے سے، بس اتنا وہ غار تھا۔ ابو بکر ڈر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ڈھونڈنے والے آ پہنچے ہیں، تو کہا کہ اللہ کے رسول ذرا نظر نیچی کریں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں دیکھ سکے، ایسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور کبھی اپنی زندگی پہ غور آپ کریں تو ہم خود حیران ہو جائیں کہ یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کام کیسے ہو گیا، اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا، اتنی بڑی مشکل سے اللہ نے کیسے بچا لیا مجھ کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا انشاءاللہ، بس تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی غیر شرعی کام، کوئی غیر شرعی طریقہ انسان اختیار نہیں کرے گا، کبھی حرام کی طرف نہیں جائے گا، کبھی گناہ کی طرف رجحان اپنا بڑھنے نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا، ہر طرح کا اللہ تعالیٰ رزق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جنت تو ہے متقیوں کی جگہ۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ یہ پری ریکویزٹ ہے، یہ دراصل وہ چپ ہے جو دل کے اندر ہمیں ڈال لینی ہے، اور یہ دراصل ہدایت کا ریسیپینٹ ہے، یہ اللہ کی محبت کا ریسیپینٹ ہے۔ کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کیوں نہ تڑپ کے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آتی نفسی تقواہا، اتنے سارے دنیا کے اور آخرت کے فائدے جب ہیں تو اللہ مجھے متقی بنا دے۔ اور زکیہا، اللہ میرے نفس کو پاک کر دے۔ اصل تو پاکی نفس کی پاکی ہے، اور یہ نفس پاک کیسے ہوگا؟ کیا گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا؟ نہیں، ایسے فرشتے نہیں بنیں گے۔ کیا کبھی گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسے فرشتے بھی نہیں بنیں گے۔ تو یہ پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن کے بغیر تو پاکی مل نہیں سکتی، سوال ہی پیدا، جیسے کہ پانی کے بغیر پاکی نہیں، ایسے قرآن کے بغیر پاکی نہیں۔ کتنی ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اور وحی کا کمپیریزن جو کیا ہے وہ آسمان سے آنے والے پانی سے کیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ رشتہ جڑ جائے گا تو پتہ چلے گا اچھا میرے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ اور پانی بھی اوپر سے گزر جائے اگر تو بہرحال وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس کو اپنے اندر قرآن کو رچانا بسانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ تدبر کرنا ہے، اس کے بعد نیکیاں کرنے کا دل چاہے گا، اور گناہ بھی ہوں گے تو پھر تزکیہ کیسے ہوا؟ اگر گناہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ استغفار کرنے سے ہوگا۔ تو نیکیاں کرتے جائیں گے اور جو غلطیاں ہوتی جائیں گی ان پہ استغفار کرتے جائیں گے انشاءاللہ، بس ہمارا نفس پاک رہے گا۔ اللہ نے بہت مشکل نہیں رکھا لیکن بہت آسان بھی نہیں ہے، کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، بس بات یہ ہے۔ اگر تقویٰ ہوگا تو تزکیے کا دل چاہے گا، اگر تقویٰ نہیں ہے تو تزکیے کی نہ پہچان ہوگی اور نہ طلب پیدا ہوگی۔ اور تزکیہ ہوگا کب؟ کون اپنے آپ کو پاک کرتا ہے؟ جس کو اندازہ ہو کہ میں گندہ ہو چکا ہوں، میں گندی ہوں، مجھے نہانے کی ضرورت ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا، مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے، وہی کرے گا نا۔ میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، مجھے برش کرنے کی ضرورت ہے، وہی کرے گا یہ سب کچھ۔ تو پھر انسان کو تزکیے کے لیے جب وہ تزکیے کے سفر پر روانہ ہوگا تو اس کا پہلا جو نشان ہے، جو پہلی علامت ہے کہ اس کو اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی پہچان ہو جائے گی۔ غصہ کرتے ہی اندازہ ہو جائے گا میں نے بلا وجہ غصہ کیا، جلد بازی کرتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے جلد بازی کی ہے، گندی نماز پڑھ کے فوراً پتہ چل جائے گا کہ بہت بری نماز پڑھی ہے، بہت خراب کوالٹی کی نماز پڑھی ہے۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، تقویٰ دراصل یہ ہے کہ اگر کبھی نماز قضا ہو تو پورا دن انسان کا دکھ اور اذیت میں گزر جائے کہ یہ کیسے ہوا، آخر کیسے نماز قضا ہو گئی، کیسے میری نماز چھٹ گئی۔ تو یہ تقویٰ ہے اور یہ تزکیہ ہے۔ تو بس اللہ تعالی ہم سے یہ عمل کرواتا رہے۔ وَزَكِّهَا، اللہ تو میرے نفس کو پاک کر دے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کرتا رہے، اور تو ہے غفار، تو ہے غفور، تو ہے غافر، اور اللہ نیکیوں کی توفیق دیتا رہے۔ انت، تو خیر، بہترین ہے، من، جو زکاہا، جو اس کا تزکیہ کرے، قرآن کے بغیر، اللہ کی کتاب کے بغیر
اور رسول کے بغیر، اللہ کے پیغمبر کے بغیر کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تزکیے کے لیے 2 چیزوں کے محتاج ہیں، قرآن کے اور رسول کے، کتاب اللہ اور رسول اللہ کے۔ تو اللہ تو ہی ہے جو کہ اس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ کوئی اور طریقہ اختیار کرے انسان، کوئی اور دین اختیار کرے، تزکیہ نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی اور میتھڈالوجی اختیار کرے، تزکیہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو ہی ہے جو کہ تزکیہ کر سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا، اللہ نے اپنا رسول بھیجا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں پاک صاف ہو کے جنت کے قابل بن جاؤں، اور دنیا کیا ہے، علماء کہتے ہیں مطہرہ ہے، طہر سمجھتے ہیں نا، پاکی کو کہتے ہیں، طہارت ہم کہتے ہیں پاکی، تو دنیا مطہرہ یعنی پاک ہونے کی جگہ، اور پاک ہونے کی یہ جگہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ رکھا ہے وہ قرآن اور رسول ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے ہم پاکی حاصل کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پاک کر دے، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں یہ پاکی کے ذرائع دوسروں کو بھی بتا دوں، میں ہر غیر مسلم تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں، یا جس تک میں پہنچا سکتی ہوں میں تو پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو اللہ تو بہترین ہے جو کہ تزکیہ فرماتا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ہر مذہب والے مانتے ہیں کہ ہماری کتابیں خود پاک نہیں رہیں، ان میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ ان کا تو تزکیہ، کتاب کا جب تزکیہ نہیں ہے، امیجن کریں جب پانی خود گندا ہوگا تو پانی کیا صاف کرے گا؟ جب پانی ملاوٹ والا ہوگا تو وہ کیا صاف کرے گا؟ تو صاف شفاف پیور واٹر، اسی سے تزکیہ ہو سکتا ہے، پاک صاف ان ایڈلٹریٹڈ ان ڈائلیوٹڈ اللہ کا کلام، وہی تزکیہ کرے گا۔ اور جس اللہ کے کلام میں لوگوں نے اپنے ذہنوں کی ملاوٹ کر دی، جہاں اور بہت کچھ آ کر ادھر ادھر سے شامل ہو گیا، اور وہ خود مانتے ہیں ان دین کے ماننے والے کہ ہاں ہماری کتابیں پیور نہیں رہیں، ان میں ملاوٹ ہو گئی ہے، تو پھر تزکیہ کیسے ہو سکے گا؟ تو جیسے ملاوٹ والی غذا انسان کے جسم کو بیمار کر دیتی ہے، تو ملاوٹ والا دین انسان کی روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں۔ دین معمولی چیز نہیں ہے، اسی پر ہمارے تزکیے کا دار و مدار ہے، اور تزکیے پر ہی جنت کے حصول کا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تو ہی بہترین ہے جو کہ تزکیہ فرمائے، انتا تو ہی ولیہا، اللہ تو ہی اس کا ولی ہے، تو دوست ہے، مددگار ہے، قریبی ہے۔ یاد ہے آپ کو ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے ولی کے بارے میں، کہ ولی کے تقریباً 17-18 مطلب آتے ہیں، اور ان تمام میں قربت کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ اللہ تو قریب ہے، اللہ تو ولی ہے، اللہ تو دوست ہے، اللہ تو مددگار ہے۔ اللہ تیری مدد کے بغیر کوئی پاک نہیں ہو سکتا، میرے کہنے سے میں پاک نہیں ہو جاؤں گی، اور اپنی پاکی کے دعوے کرنے بھی نہیں چاہیے کہ میں پاک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہے سورۃ النجم میں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ نہ سمجھا کرو، holier than thou ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ خوب جانتا ہے کون ہے تقوی والا، اللہ کی نظر میں پاک بننے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تو ہی ولی ہے، تو ہی اس کو پاک کرے گا۔ وہ اور مولا، ہاں اللہ تو ہی اس کا مولا بھی ہے، آقا ہے، مالک ہے۔ تو جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا آقا ہے، اللہ مجھے اس قابل بنا لے کہ تیری نظروں میں میں جج جاؤں، میں سج جاؤں، میں اچھی ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے نفس کو پاک کر دے۔ تو جتنا انشاءاللہ تعالیٰ تڑپ کے دعا کریں گے، جتنے دل سے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی قبولیت کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ نے چاہا۔ تو بہت ہی اچھی دعا ہے، کوشش کریں، دل کے اندر ایک تمنا پیدا کریں، اللہ تعالیٰ مددگار ہے ہمارا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ نفس کا تصور کیجئے، اور پہلے ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہاں ہمارے اندر مسائل ہیں، خرابیاں ہیں، اخلاق کی، کردار کی، اعمال کی گندگی موجود ہے۔ اللہ نے خود کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو کوئی ایک کمزوری ذہن میں لے آئیں، کوئی اخلاقی، کیا غصہ جلدی آ جاتا ہے، کیا بے صبری ہے،
کیا بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں؟ کیا نماز کی کوالٹی خراب ہے؟ دیر سے پڑھتے ہیں، اوندھی سیدھی پڑھتے ہیں، بھولتے ہیں بار بار نماز کے اندر؟ کوئی ایک مسئلہ یا دو تین، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر فرما دے. آمین یا رب العالمین.